अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज की आयत नंबर 94 से 96 तक इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इन्नल्लाहि खालिसतन। अब यहाँ उनके कुछ और दावों को रद्द किया जा रहा है, उनके ख्यालात का तोड़ किया जा रहा है। क्या थे वो दावे? मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इनकार। एक दावा ये था कि हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह को बहुत महबूब हैं, लिहाजा क्या होगा, चंद दिन के सिवा उन्हें आग न छुएगी। या फिर वो कहते थे कि जन्नत में तो सिर्फ यहूद व नसारा ही दाखिल होंगे। ये उनके ख्यालात थे। आजकल हम लोगों का भी यही हाल है कि जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए है, अमल कोई भी हो लेकिन जाएंगे तो वहीं। इसका तोड़ यहाँ किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कुल कह दीजिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतो, अगर तुम्हारे ही लिए है आखिरत का घर यानी जन्नत, तुम कहते हो कि जन्नत में हम ही जाएंगे, इंदल्लाही अल्लाह के पास, खालिसतन मिन दूनिन नासी, बाकी सब लोगों को छोड़कर खालिस तुम्हारे लिए। तो फिर क्या करो, जन्नत में जाने की तमन्ना करो। फतमन्नुल मौत, तो फिर मौत की तैयारी करो क्योंकि वो दुनिया से बेहतरीन जगह है। अगर तुम इतने श्योर हो कि तुम ही जन्नत में जाओगे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो, तो फिर क्या करो, फिर आखिरत की तरफ तवज्जो करो। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है तो उसका दिल दुनिया में कम लगता है और आखिरत में ज़्यादा लगता है। क्योंकि जब इंसान सच्चाई पर अमल करता है तो ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है। जब आप सच बोलते हैं, सच पर चलते हैं, सच पर कायम रहते हैं, तो फिर लोगों को कांटे चुभने लगते हैं, यानी आपके आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर उनका रिएक्शन क्या होता है, वो आपको भी मुश्किल में डालते हैं, मुखालफत करते हैं। फिर क्या होता है, जब आप मुश्किल में पड़ने लगते हैं तो दुनिया से दिल उठने लगता है, आपको हकीकत नज़र आने लगती है कि ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। लिहाजा इंसान को ऑल्टरनेट चाहिए, और वो ऑल्टरनेट क्या है, आखिरत। फिर इंसान ये सोचता है कि मेरा घर वहाँ है, मेरा अजर वहाँ है, मेरी पजीराई वहाँ है, मुझे सब कुछ वहाँ मिलेगा। लिहाजा फिर उसकी सारी एफर्ट, तवज्जो और कोशिश वहाँ के लिए होती है। वो दुनिया के लिए बज़ाहिर काम तो कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे उसकी नीयत क्या होती है, इन सब चीज़ों का रिवॉर्ड मुझे वहाँ जाकर मिलेगा। लिहाजा वो हक़ पर कायम रहता है। इसलिए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो, हक़ पर हो, तो मौत से क्यों डरते हो। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं, वलन यतमन्नौनहु अबदम, वो हरगिज़ उसकी तमन्ना नहीं करेंगे, कभी भी मौत नहीं मांगेंगे। क्यों? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, इस वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा है, यानी अपने अमाल की वजह से। मोमिन को मौत से डर कब लगता है, जब उसको अपनी गलती नज़र आती है। जब दुनिया में इंसान का दिल नहीं लगता तो वो कहता है कि अल्लाह के पास चला जाए। वहाँ जाने से सिर्फ एक चीज़ रोकती है, और वो है क्या, अभी भी नहीं कुछ पास। अगर ये पता चले कि अल्लाह राज़ी है तो फिर मौत से प्यारी कोई चीज़ नहीं लगती। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि उनको पता है कि यहाँ क्या कर चुके हो हैं, कि उनका कुफ्र, नाफरमानी, ज़्यादती, शिर्क
قدمت ایدیہم اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ان سارے اعمال کی طرف، کہ یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے مرنا نہیں چاہیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ جنت انہی کے لیے ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی ان لوگوں کے اعمال کا اللہ کو خوب پتہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان موت کی تمنا نہیں کرتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ زندگی کے ایک ایک دن سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اس دنیا میں انسان اپنی ایک بہترین آخرت بنانے کے لیے آیا ہے۔ موت کے ساتھ عمل کی مدت ختم ہو جائے گی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، تم ضرور پاؤ گے لوگوں میں سے ان کے حریص کس پر؟ دنیا کی زندگی پر۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے آگے تو کچھ ہے نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حالانکہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر زندگی پیاری ہے ان کو جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ یہ زندگی کے شیدائی ہیں، جینا چاہتے ہیں۔ کتنا جینا چاہتے ہیں؟ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کاش اس کی عمر 1000 سال ہو۔ ہر ایک ان میں سے 1000 سال جینا چاہتا ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، حالانکہ 1000 سال جینے سے عذاب کم نہ ہوگا۔ اَن یعمر، زیادہ عمر سے عذاب کو روک نہیں سکتے۔ 1000 سال بعد بھی کیا ہوگا؟ موت تو آئے گی، اور موت آئے گی تو مصیبت آئے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں۔ اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل میں زندگی سے بہت محبت تھی، ہر چیز سے بڑھ کر اور ہر قوم سے بڑھ کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ طویل زندگی انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی زیادہ دن جیے تو وہ سزا سے نہ بچ جائے گا۔ پھر یہ بھی کہ لمبی عمر مومن کے لیے فائدہ مند ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کون سا انسان سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ اس لیے جب آپ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لمبی عمر کی دعا کریں تو صرف لمبی عمر کی ہی دعا نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی لمبی عمر کی دعا دیتا تو وہ قلت میں پڑ جاتے، انہیں پسند نہ آتا کہ ساتھ کوئی یہ بھی دعا کرے کہ نیک عمل کے ساتھ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ تمہیں لمبی عمر دے۔ اپنی اطاعت کے ساتھ، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ لمبی عمر ہو۔ لیکن مومن ایسا نہیں کرتا، وہ صرف 1000 سال کی دعا نہیں دیتا، وہ اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی بھی دعا دیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے عمدہ کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال نیک ہوں۔ پھر اس سے پوچھا کہ بدترین انسان کون سا انسان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اس کے اعمال بدتر ہوں، کیونکہ انسان کی اصل عمر وہ ہے جو وہ اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ حقیقی عمر کیا ہے؟ اصلی عمر، مثلا ایک شخص کی عمر 100 سال ہے، 100 سال میں سے تیسرا حصہ تو اس نے سو کر گزارا ہے۔ اگر وہ 8 گھنٹے سوتا ہے تو 24 گھنٹے میں سے وہ 8 گھنٹے سوتا ہے، تو تیسرا حصہ اس نے سو کر گزار لیا۔ اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو 20 سال تو سونے میں گزر گئی، باقی اصل عمر کیا بچی؟ 40 بچی۔ اس میں بھی کچھ وقت کھانے نہانے دھونے گھر کے کام کاج جاب اس طرح گزر گئی۔ پھر یہ سوچئے کہ عبادت میں کتنے سال گزارے اور اللہ کی اطاعت میں کتنے، دن کے کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ آپ قرآن پڑھتے میں گزارتے ہیں، یہ سوچئے ذرا۔ اگر روز کے آپ 5 منٹ تلاوت کرتے ہیں تو ایک مہینے میں کتنے ٹائم آپ نے تلاوت کی؟ 1 گھنٹہ 50 منٹ، تقریباً 2 گھنٹہ۔
اسی طرح ذکر میں کتنا وقت گزرتا ہے اور نیک کاموں میں، تو ہم اور آپ خود اپنی عبادت کا کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ ایک ایوریج انسان کی لائف اللہ کی عبادت میں کتنی گزرتی ہے اور نافرمانی کے کاموں میں کتنی گزرتی ہے۔ حقیقی عمر وہ ہے جو ہم نے عبادت میں گزاری، اچھے اور نیکی کے کاموں میں گزاری، کسی خیر اور فائدہ مند کاموں میں گزاری، اور باقی کا وقت کیا ہے وہ مائنس ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی عمر میں بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ لمبی عمر سے مراد وہ عمر جو آپ نے اللہ کے کاموں میں عبادت میں گزاری ہو، کیونکہ بعض لوگ چھوٹی عمر میں بھی اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آگے جا کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے؟ 18 سال۔ اس عمر میں وہ سارا علم حاصل کر چکی تھیں اور باقی زندگی پھر اسی کو آگے سکھایا۔ پھر تقریباً 50 سال آپ اور زندہ رہیں، یعنی کل عمر آپ کی 68 سال تھی۔ اصل چیز کوانٹیٹی نہیں ہے، اصل چیز ہوتی ہے کوالٹی۔ ہر انسان کو روز کے 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ اس انسان پر خود کرتا ہے کہ وہ کس کام میں وقت گزارتا ہے۔ کبھی آپ حساب کر کے دیکھیے کہ کہاں وقت گزرتا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، بار بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، بے شک سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ لہٰذا ہم جیسی زندگی گزاریں، جو بھی کام کریں، یہ سوچ کر کریں کہ اللہ واقعی دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔